آج کی ویڈیو میں ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، اور وہ یہ کہ میں نے نوٹ کیا کہ میری امی میری طرف آئی ہوئی ہیں رہنے کے لیے، اور میں نے انڈرسٹینڈ کیا یہ اس کانسیپٹ کو سمجھا، اور میں تھوڑا سا اپسیٹ بھی ہوئی لیکن پھر خوش بھی ہوئی۔ اپسیٹ اس لیے ہوئی کیونکہ جب میں ان کے ساتھ رہتی تھی تو مجھے اس بات کا ریئلائزیشن ہوئی کہ تب ہم اپنے پیرنٹس کو کتنا فار گرانٹیڈ لے جاتے ہیں نا، ان کو کتنا وہ ہمارے سامنے روز ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے روز ہیں ہمارے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ تب ان سے اچھا موقع اچھے وقت نہیں گزارے، بہت اچھے وقت اور لمحات میں نے اپنی مدر کے ساتھ گزارے، لیکن جو طلب مجھے آج تھی کہ وہ میرے پاس کچھ دنوں کے لیے آئی ہیں، چلو میں اب جلدی اپنے فلاں کام ختم کر لوں تاکہ جلدی سے ان کے ساتھ وقت گزار سکوں، وہ ڈسپریشن، وہ نیڈ جو کہ ہماری ہوتی ہے کسی بھی ایسے رشتے کے ساتھ جو ہمیں بہت پسند ہوتا ہے، وہ ایک الگ سی تھی۔ شرمندگی اس بات پہ ہوئی کہ وہ وقت جو میرے پاس تھا ان کے ساتھ، اس میں نے 100% اس کو یوز نہیں کیا، 80% بھی یوز کیا، کہیں 60%، کہیں 10%، کبھی اپنی پڑھائی میں انوالو تھے تو کبھی کچھ تھے۔ دیکھیں زندگی تو ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن جو ڈفرینس میں نے فیل کیا کہ آج میں جس قدر ہیپی ہوں اور میں جس طریقے سے چاہ رہی ہوں کہ چلو جلدی اپنا فلاں کام کر لوں تاکہ میں امی کے ساتھ فلاں ٹائم اسپینڈ کر سکوں، ایسے کر سکوں، یہ وہ پیرنٹس کی اہمیت بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے، لیکن اگر آ جاتی ہے نا تو میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور سب سے بہترین انسان ہوا دوسروں کے مشورے اور دوسروں کی ایکسپیرینسز سے خود سمجھ لے، وہ زیادہ بہترین انسان ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے اپنی امی کے ساتھ جب رہتی تھی تب وقت اچھا نہیں گزارا، تب بھی میرے ان کے ساتھ بانڈنگ بہت اچھی تھی۔ میں کیونکہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی ہوں تو واحد میری والدہ کے ساتھ میری ایسی بانڈنگ تھی کہ ہم لوگ ہر جگہ آتے جاتے گھومتے پھرتے تھے۔ میں نے اپنی تمام بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا ہے، بینگ دا اسمالسٹ اینڈ ینگسٹ آف دا فیملی۔ بٹ دا سیڈ پارٹ واز، جو مجھے ریئلائز ہوا، جس طرح پہلے جب میں ان کے ساتھ رہتی تھی تو مجھے اپنے کسی دوست کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اچھا لگتا تھا، اور اس کے لیے جب وہ میرے گھر آتی تھی تو میں کس طرح ہر کام جلدی چھوڑ کر اس کو وقت دیتی تھی کہ چلو اس کے ساتھ جلدی ٹائم اسپینڈ کروں۔ آج میرا حال میری والدہ کے ساتھ تھا کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں جلد سے جلد فلاں کام اگر میرا کوئی ہے یا تو اس کو کینسل کر دوں یا اس کو ختم کروں تاکہ میں ان کے ساتھ اچھا وقت گزار سکوں۔ اور میں اتنی زیادہ ریئلائزیشن، کہتے ہیں ایک بات کا پتہ ہونا اور ریئلائز ہونے میں ڈفرینس ہے۔ اگر آپ کو ریئلائز ہو جاتی ہے نا وہ بات، تو آئی تھنک کہ وہ تو آؤٹ آف دس ورلڈ پھر چیز ہو جاتی ہے۔ ریئلائز جب آپ کو کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ریئلائز جب آپ کو کوئی چیز ہوتی ہے اس کے اندر آپ کا دماغ ایک دم سے آپ کو ہر چیز بھلا کر اس بات پہ فوکس کرا دیتا ہے کہ یہ بات تو بڑی معمولی تھی اور آج مجھے اس بات کے بارے میں پتہ لگا ہے، لیکن ریئلائز ہوا ہے، اپنے وجود کا حصہ بن جاتی ہے جب وہ آپ کو بات ریئلائز ہوتی ہے۔ اس پل کے لیے بے شک آپ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن اس وقت جب آپ کو وہ ریئلائز ہوتا ہے، آپ کا دل اور دماغ دونوں اس چیز پر فوکس کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کا دل اور دماغ اس پہ خاص کر فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو یار اتنی چھوٹی سی بات تھی اور مجھے اب ریئلائز ہو رہی ہے کہ میں نے کتنا وقت گوا دیا۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے ماں باپ کی ہمارے ساتھ کتنی زندگی ہے، لیکن جتنی بھی ہے میں آپ کو یہی کہوں گی اسے چیریش کریں، بہت زیادہ چیریش کریں۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ہم لوگوں کو ان باتوں، اگر آپ کے پیرنٹس سے آپ کے اختلافات ہیں تو پلیز کو سائڈ پہ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ جو لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ آپ یقین کریں جو حد سے لوگ اپنے والدین کے ساتھ کریں کل آپ کے پاس ہی آئے گا۔ جین زی جین الفا، جو جین زی جین الفا کو نہیں سمجھتا، اٹس سم تھنگ لائک ہم جس جنریشن اب جو ہے وہ جنریشن زی ہے، ٹھیک ہے، اسے جین زی کہتے ہیں، اور اب جو آنے والی ہے وہ جین الفا ہوگی، جنریشن الفا۔ تو یہ کچھ نام ہیں جو کہ دے دیے گئے ہیں، لیکن میں یہ جین زی اور جین الفا کو اگر سائڈ پہ کر کے بات کروں تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگ اس بات پر فوکسڈ رہیں کہ یور پیرنٹس ول آلویز بی دا پیپل جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، جو آپ جب آپ روتے ہوئے آئیں گے ان کے پاس تو وہ پریشان ہو جائیں گے، یا بھی خوشیوں یا بھی کامیابیوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نے نوٹ کیا کہ میں جب اپنے لائک اسٹڈی پیریڈ میں تھی تو وہاں پہ کچھ میں نے اچیومنٹس کی اور میری امی نے میری وہی تصویر اپنے موبائل میں لگائی ہے جس کو دیکھ کر میں آج بھی مسکراتی ہوں، اور میں سوچتی ہوں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے میری فلاں تصویر بھی اچھی تھی کیوں نہیں لگائی، یہی کیوں لگائی، بیکاز شی واز پراؤڈ ایٹ می۔ اور آپ یقین کریں جتنا پراؤڈ آپ کے والدین ہوں گے آپ کے لیے، اتنا پراؤڈ شاید ہی کوئی انسان ہو سکے، کیونکہ انہوں نے آپ کو آپ دیکھیں آپ کوئی پیٹ رکھتے ہیں، بلی رکھتے ہیں، کچھ بھی، جیسے آپ اس کی پروگرس دیکھتے ہیں، آپ کو اب کتنی آپ کو خوشی ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی اول تو آپ اس کی قدر و قیمت تبھی اندازہ لگائیں گے جب آپ کی اپنی اولاد ہوگی۔ یہ بات بالکل غلط نہیں ہے جو بڑے کہتے ہیں نا آپ اپنی اولاد ہوگی تو پتہ لگے گا، یہ 100% یہی بات ہے، تبھی آپ کو ماں باپ کی اصل قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بے شک 6 سال بعد ہو، 10 سال بعد ہو، ابھی نہیں ہو رہا، آپ کو ہوگا ضرور ایک دن کسی نہ کسی آپ کی اولاد کے فیز آف لائف پہ، جب آپ کو سوری اباؤٹ دا بیک گراؤنڈ کیونکہ کوئی نہ کہ بچہ چیخ رہا ہے پیچھے، خیر بات کی طرف آتے ہیں، جب آپ لوگ کسی نہ کسی موڑ پر آئیں گے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ دس از واٹ
our parents did for us. اور ایک بات جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ان کی ذمہ داری تھی، تو آپ یقین کریں اگر یہ اتنی بڑی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کی ماں کے قدموں تلے جنت نہ رکھتا، آپ کے والد کی رضا میں اپنی رضا نہ رکھتا. اگر آپ کے پیرنٹس کا آپ کا جیسا بھی ریلیشن شپ ہے، آپ اس کو کسی نہ کسی حد تک اتنا مینٹین کر کے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کسی بھی لحاظ سے سر نہ جھکا سکے. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے بہترین ہیں. ہاں میں جانتی ہوں کچھ ایسے بدقسمت بھی لوگ ہیں جن کے والدین ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن میں سوچتی ہوں آج کہ جس طریقے سے ہمارے والدین نے ہمیں پالا ہے اتنی شفقت اور محبت سے، تبھی دیکھیں نماز کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں اور اتحیات پڑھ رہے ہو تو اس پہ بھی ہمارے والدین کے بارے میں دعا ہے. تمام امت کے لیے تو ہے ہی ہے، مومنین مومنات کے لیے تو ہے، لیکن ہمارے والدین کا بھی اس میں حصہ ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے، تو آپ یہ بات بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی کہ ہمارے یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہاں ہمارے والدین نے ہمیں پالا، کون سا احسان کیا. آپ کیسے اتنی بڑی بات کہہ سکتے ہیں کون سا احسان کیا؟ اگر ایسی بات تھی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کیسے کہتا؟ ہماری دعا میں یہ ہے کہ اللہ جو ہم اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح شفقت سے انہوں نے ہمیں پالا ویسے ہی آپ اللہ تعالیٰ ان پہ شفقت کریں. تو ہم جانتے ہیں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کتنی شفقت سے والدین پالتے ہیں. چھوٹے آپ کے پیرنٹس کو آپ کے اچیومنٹس پہ اس لیے زیادہ فخر ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو چھوٹا سا دیکھا ہوتا ہے، وہ اسی سٹیج میں آپ کو بڑا ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں. بینگ اے پیرنٹ آپ لوگ سوچتے ہیں اچھا یار یہ بچہ بھی یہ کر رہا ہے، یہ اب بڑے پتہ نہیں یہ نیکسٹ اسٹیپ کیسے کر پائے گا. ہم ابھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا کرم کر دیتا ہے کہ ہماری اولاد ہمیں جب وہ چیز کر کے دکھاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. اگر آپ نہیں ہوتے تو پہلے اللہ کا ہوں، اس کے بعد پھر ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد یہ اچیو کری. ویسے ہی آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے لیے ویسی ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے والدین سے. میں تو یہی کہوں گی کہ جس طرح قرآن میں اف نہ کرو ویسے ہی کرنا چاہیے ہمیں بھی. بٹ سیڈلی اس آج کل کے دور میں ایسا ہو نہیں رہا. اولڈ ہومز کے نام اولڈ ہومز تو اب پاکستان میں بھی بن گئے ہیں، جو کہ بہت افسوسناک بات ہے. اس نے ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی، ایک بوڑھی سی عورت تھی اور اس کو اولڈ ہومز میں ہی کوئی اس کی کیئر ٹیکر تھی، وہ اس کو مار رہی تھی اور وہ ہنس رہے تھے سب لوگ اس پہ. اور خیر ان کے خلاف فائل ہو گئی تھی پھر، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پریزن میں ڈال دیا گیا تھا. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کے کیونکہ اس مومنٹ پہ وہ کتنی عورت ہیلپ لیس ہوگی. دیکھیں جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں نا، دیکھیں جب میں چھوٹی تھی یا جب میں جوان ہوئی اپنے لڑکپن میں، آپ لوگ بھی جب ہم نے طاقت تھی بھی، اور لیکن آہستہ آہستہ یو ول ریئلائز دیٹ کہ طاقت ختم ہوتی جائے گی. تو ڈو یو ایون ریئلائز دا فیکٹ کہ آپ کے پیرنٹس کی طاقت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس طرح مشقت کر سکے جیسے انہوں نے آپ کے ٹائم پہ کی. پھر بھی اس پوائنٹ پہ بھی وہ آپ کے بچوں کو ریز کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ 100 قسم کے سیکریفائس کرتے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو دیئر امپورٹنس. اور اگر آپ نہیں جان پا رہے، اگر آپ کو ان کی کوئی بھی بات بری لگ رہی ہے تو ایک دفعہ یہ سوچ لیں کہ ہمارے ماں باپ سے پہلے وہ ایک انسان ہے. جب آپ کو اپنی ماں اپنے باپ کی خواہشات اور باتیں ایسی لگیں جو کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیسی بچوں والی حرکت کرے، تو فوراً یاد رکھیں کہ وہ ایک انسان ہے. آپ کے ماں باپ کا لیبل لگنے سے پہلے وہ آپ کی والدہ ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی، ان پہ بھی جوانی آئی تھی، ان کے بھی احساسات ہیں. آپ کے والد بھی کسی موڑ پہ جوان تھے، آپ کے والد میں بھی کسی موڑ اس سے بھی زیادہ اسٹرینتھ تھی، کیونکہ تب تو ویسے لوگ دیسی گھی وغیرہ کی طاقتیں اور سب کچھ، اب تو سب ہر چیز میں ملاوٹ ہے. آپ کے والد میں آپ سے بھی زیادہ طاقت تھی. لیکن آج اگر وہ اسٹیج پر ہیں، آج اگر آپ کے والدین اسٹیج پر ہیں کہ ان کو آپ کی ضرورت ہے، بی دیئر ود دیم 100% بی دیئر ود دیم. اور ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کریں جو اگر آپ ان سے دور بھی ہیں نا تو بھی ایسا تعلق قائم کریں کہ وہ دوری کہیں نہ کہیں بیچ میں مٹ جائے. اگر آپ بینگ اے فیملی، اگر آپ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں، آپ لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، تو بیوی کو شوہر کے ماں باپ کا اس لحاظ سے خیال کرنا چاہیے کہ وہ اس کے ماں باپ ہیں. آپ کا جیسا بھی ریلیشن شپ ہے آپ کے ساس سسر کے ساتھ، یہ میٹر نہیں کرتا. آپ نے اپنے خاوند کا ریلیشن شپ نہیں خراب ہونے دینا اس کے ماں باپ کے ساتھ. ہاں میں جانتی ہوں کہ اکثر اوقات شادیوں کے بعد جو مائیں ہوتی ہیں وہ جب ساسیں بنتی ہیں تو یہ بھول جاتی ہیں کہ ہمارے بیٹے کی خوشی یا ہماری بیٹی کی خوشی، میں یہاں پر ساس صرف بیٹے کی بات نہیں کری، بیٹی کی ساس کی بات کری، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری فلاں حرکت سے ہمارے بچے یا بچی کو دکھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ چیز کر جاتے ہیں. اور اس کے اوپر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ کے اوپر حق نہیں ہے کہ آپ ان کے انسلٹ کریں یا آپ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جس سے وہ ہرٹ ہوں. انہوں نے آپ کو تب پالا جب آپ کے پاس کوئی نہیں تھا. اگر وہ آپ کو بے یار و مددگار تب چھوڑ دیتے تو کیا ہونا تھا؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا، کچھ بھی باقی نہیں رہنا تھا آپ کے پاس. تو
اس بات کو ریئلائز کریں، اور اگر آپ کو ان کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کے اوپر ایک پولائٹلی آپ ان کو اکنالج کروائیں کہ ہمیں فلاں فلاں بات آپ کی بری لگی، لیکن اس کے اوپر ان سے لڑنا، بدتمیزی کرنا، بحث کرنا از نیور ٹالریٹڈ۔ آپ آج اپنے میاں کو اکسائیں گی یا آپ کا میاں آج آپ کو اکسائے گا، بیوی کو اکسا رہا ہے کہ چلو اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرو، یہ وہ، تو یہ سب آپ کے پاس گھوم کے آئے گا۔ میں نے 1000 قسم کی ایسی مکافات عمل کی مثالیں پڑھی بھی ہوئی ہیں اور دیکھی ہیں اپنی زندگی میں کہ ہمارے جاننے والے ہیں، ان کی وہ بہت برا سلوک کرتے تھے اور آج ویسا ہی سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو جیسا آپ سلوک کریں گے ویسا ہی پائیں گے۔ اس بات کو آج ہی پلے باندھ لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے معاملات کو سیدھے کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ، بس پھر سارے رستے کھول جائیں، کیا وہ رزق کا رستہ ہو، کیا وہ مشکلات ہوں، ان سب میں اللہ تعالیٰ رستہ بنا دیں گے آپ کے لیے، آخرت کے لیے بھی رستہ بن جائے گا۔ آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق دے اپنے والدین کا خیال رکھنے کی۔ ان کے احسانات کا ہم بدلہ تو کبھی بھی نہیں چکا سکتے، پر اتنا ضرور ہم کر سکیں کہ ہم سے خوش رہیں، ساری عمر خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی زندگی دیں، اور والدین کے لیے ایک دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمارا بھی محتاج نہ کرنا۔ یہاں محتاجی پیسوں کی نہیں بات ہو رہی، یہاں محتاجی ہر محتاجی کی بات ہو رہی ہے، چلنے اٹھنے پھرنے بیٹھنے ہر چیز کی محتاجی۔ سب سے بڑی محتاجی آپ کو بتاؤں پیسے کی نہیں ہوتی، اس سے بھی بڑی محتاجی ہے کیا، اور وہ ہے خود سے اپنے کام نہ کر پانا، چل نہ پانا، اٹھنا پانا، بیٹھنا پانا۔ اور آخر میں یہ کہوں گی کہ اپنے سجدوں کو اپنی جوانی میں درست کر لیں، بڑھاپے میں بہت کم لوگوں کو سجدے میں جاتے دیکھا ہے۔ آئی ہوپ دس ہیلپس۔ اللہ حافظ۔